السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ عزیز بھائیوں اور دوستو، جیسا کہ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے وہ سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر مہینوں بیان کیا جائے تو شاید ختم، لیکن مختصراً انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز بھائیوں اور دوستو، کل پہلے حلقہ میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس غار ثور میں جو واقعہ پیش آیا وہ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس غار کے اندر چلے گئے، غار کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ آئے، سو گئے۔ پھر وہ جو سانپ اور بچھو نے جو بھی جس نے بھی ڈنگ مارا تھا اس کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے، اور آپ نے جو ہے پھر اپنا لعاب لگا دیا اور وہ صحیح ہو گیا۔ تو اس واقعے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو صاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حبیب، اپنے دوست، اپنے محب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ جب وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں نہیں گئے، آپ ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور جا کر کے انہیں بتایا کہ دیکھو روانگی کٹ چکی ہے اور میں نکل جاؤں گا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ حسان ابن ثابت شاعر اسلام کے نام سے موسوم ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ حسان یہ بتاؤ کہ کیا تم نے ابو بکر کی شان میں کچھ کہا ہے؟ هل قلت فی ابی بکر شیئا، کیا تم نے ابو بکر کی شان میں کچھ کہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا قل وانا اسمع، آپ کہو میں سنتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل، وہ بلند غار میں دو میں سے دوسرے تھے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں۔ حسان ابن ثابت کی وہ بلند غار میں دو میں سے دوسرے تھے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب دشمن اس پہاڑ پر چڑھ گئے تو انہوں نے اس کا چکر لگایا۔ وَكَانَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور محب تھے، تاریخ نے محفوظ کر لیا، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہے، شعراء نے اپنے کلام میں پیش کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے اور آپ کے دوست تھے، اور پوری کائنات میں کوئی بھی ان کے ہم پلہ نہیں ہے، کوئی بھی۔ حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے کہ ابو بکر ہیں پھر کوئی اور ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی، پھر آپ نے فرمایا صدقت یا حسان ہوا کما قلت۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقت یا حسان ہوا کما قلت، اے حسان آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ویسے ہی تھے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکریم کرتے تھے اور ان کی شان بیان کرتے تھے، ان کے سامنے ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک امام مقرر کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر، احد، خندق، بیعت رضوان، خیبر، مکہ، حنین، طائف اور تبوک، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ منقبتیں کس کی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ بڑا سا جھنڈا عطا کیا تھا جس کا رنگ سیاہ تھا۔ غزوہ احد اور حنین کے موقع پر جب باقی لوگ پیچھے ہٹ گئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے جنہوں نے مکمل قرآن مجید کو حفظ کیا تھا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک واقعہ میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اور کل بھی ایک بات اسی طریقے سے آج تھی کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اور مکہ والوں نے بہت مارا پیٹا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا تھا، اللہ کے رسول کو مارا پیٹا گیا تھا۔ بہرحال وہ بات تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے مارا جان کر کے چھوڑا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ بہرحال جب تک انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں لیا، آپ کا چہرہ دیکھ نہیں لیا، کوئی نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ یہ واقعہ جو آج کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد حرام میں عبادت کر رہے تھے، اور ایک شخص ہے عقبہ ابن ابی معیط، آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ بہت بدتمیز قسم کا انسان تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے میں کوئی دریغ محسوس نہیں کرتا تھا، ہچکتا نہیں تھا۔ تو عقبہ ابن معیط نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں فندہ ڈال دیا تھا اور آپ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ سبحان اللہ! اس دین کو ہم تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، یا آپ جب سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو ہم تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے کتنی مصیبتیں برداشت کی۔ وہ صافی اسلام چھوڑ کر کے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرما دی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن آج جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو شرک و بدعات نے مکمل طور سے اسلام کو ڈھانپ لیا ہے، اور اسلام کا جو اصلی اور حقیقی چہرہ تھا وہ غائب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ہم سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے، جہاں بھی ہیں، جس پلیٹ فارم پہ بھی ہیں، وہاں یہ ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اور آپ اسلام کی صحیح نمائندگی کریں، چاہے وہ غیر مسلموں کے بیچ میں ہو، اپنوں کے بیچ میں ہو، کسی کے بیچ میں، اپنے پڑوسیوں کے بیچ میں ہو، ہمیں صحیح اسلام کی نمائندگی پیش کرنی ہے اور لوگوں کو بتلانا ہے کہ صحیح اسلام یہ ہے، اسلام کے خصوصیات ہیں۔ تو بہرحال میں اس طرف نہ جا کر اپنی بات کو یہاں سے موڑتا ہوں کہ ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں گئے، عقبہ ابن ابی معیط نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا پھاڑ دیا تھا، جکڑ دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، وہ فوراً آگے بڑھ گئے اور اس کو ایک طرف ڈھکیل دیا، اور ڈھکیلتے ہوئے کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم اس عظیم شخص کو صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلائل لے کر کے آیا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں، کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ یہ لوگ کریں گے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اس کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اللہ اکبر، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہی نہیں کیا ہے، بلکہ عام مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کا برتاؤ بڑا اچھا تھا۔ انہوں نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کروایا ہے، ان غلاموں کو آزاد کروایا ہے جن کو اہل مکہ تکلیف دیا کرتے تھے، ان غلاموں کو آزاد کرایا ہے جن غلاموں کے عذاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ بلال ابن رباح کا نام کون نہیں جانتا ہے؟ عامر ابن فہیرہ کا نام کون نہیں جانتا ہے؟ زنیرہ، نہدیہ اور ان کی بیٹی، اور ان سب کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت بلال ابن رباح کو ہم اور آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب وہ اسلام قبول کیے تو ان کا جو آقا تھا اس نے بلال ابن رباح کو رسیوں میں باندھ کر کے مکہ کے اوباشوں اور بدماشوں کے حوالے کر دیا،
اور کہا اسے گھسیٹو مکہ کی گلیوں میں. مکہ کی گلیاں کنکریٹ پہاڑیوں کے بیچ میں بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، اور ان سے وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ دیکھو بلال، تم اس دین سے پلٹ جاؤ، محمد کے دین کو جو تم نے قبول کر لیا ہے اس سے پلٹ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں کھینچ کھینچ کر کے مار ڈالیں گے. لیکن قربان چاہیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے جب بھی زبان کھولی تو ان کی زبان سے یہی کلمہ ادا ہوا، اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ بھی قربانیاں ہیں جناب عربی محمد رسول اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ابو بکر کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو میرے بارے میں، یعنی جب کوئی ابو بکر صدیق کی تعریف بیان کرتا تو کہتے اے اللہ تو میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور میں اپنے بارے میں ان سے زیادہ جانتا ہوں. یہ لوگ جو میری تعریف بیان کر رہے ہیں ان سے زیادہ میں جانتا ہوں. اے اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے جو یہ گمان کرتے، اور جو یہ نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں مجھے تو معاف کر دے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں اس بارے میں میرا مواخذہ نہ کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا کہ بھئی چلو صدقہ کرو. اس وقت میرے پاس مال بہت زیادہ تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میرے پاس بہت زیادہ مال تھا، دولت میرے پاس بہت تھی. تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اس دن میں نے سوچا کہ آج تو میں ان سے آگے چلا جاؤں گا. دیکھیں وہ سابقون بالخیرات، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام جو تو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. دنیاوی معاملہ ان کے پاس کوئی اہمیت کا حامل نہیں تھا کہ اس کی شاپ اتنی بڑی ہے تو میری شاپ اس سے بڑی ہونی چاہیے، اس کے شو روم سے میرا شو روم بڑا ہونا چاہیے. غلط نہیں ہے یہ کام کرنا، کمپٹیشن کرنا غلط نہیں ہے، لیکن کمپٹیشن کرتے ہوئے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کے بیچ میں فرق چھوڑ دینا یہ غلط بات ہے. آپ دنیا یقیناً کماؤ، دنیا کماؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن دنیا کو دنیا کی صرف حیثیت دو. دنیا کے سامنے آپ آخرت کو نہ بھول جاؤ. یہ نہ بھول جاؤ کہ یار دنیا کما لو، بعد میں دیکھنا ہے کیا ہونا کیا نہیں ہونا. نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سوچئے یہاں جو واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ مطلب اعلان کیا کہ ایسا ہے کہ تم لوگ صدقہ کرو اور کچھ ضرورت ہے. تو حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، پیسے میرے پاس بہت تھے، اس وقت میرے حالات بڑے اچھے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے آج کہا کہ اپنے دل میں کہا کہ آج تو میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، دوڑ میں نہیں، دنیوی معاملات میں نہیں، بلکہ نیکی کے کام میں ابو بکر سے سبقت لے کر کے چلا جاؤں گا. آج کہہ رہے ہیں کہ میں گھر گیا اور گھر سے اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا لایا، یہ سوچ کر کے کہ میں تو بڑا سامان لے کر کے جا رہا ہوں، ابو بکر سے میں آگے چلا جاؤں گا. اس کے بعد ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں سامان لے کر کے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ما بقیت لأہلک یا عمر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے عمر؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جواب دیتے کہ اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے اپنے گھر کا پورا سامان سمیٹا اور لے کر کے آ کر کے دربار رسالت میں حاضر کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور کہا کہ یا ابا بکر ما بقیت لأہلک، ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آ گیا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں. حضرت عمر فاروق کہتے کہ میں نے اسی دن کہا کسی معاملے میں کبھی بھی ابو بکر صدیق سے سبقت نہیں لے جا سکتا ہوں. میرے بھائیو اور دوستو، یہ تھی محبت. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کہتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آگے چلے جایا کرتے تھے، بہت آگے چلے جایا کرتے تھے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری روایتیں بھی مروی ہیں، اور اس کی طرف ہم نہ جا کر کے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کم روایتیں مروی ہیں بنسبت اور دوسرے صحابہ کے، لیکن کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 142 حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے کچھ متفق علیہ ہیں، کچھ صحیح بخاری میں ہیں، اور کچھ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ساتھ لانے والے، سب سے پہلے اسلام لینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب میں آگے چلتا ہوں اور کچھ آپ کی فضیلت اور آپ کی منقبت کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے آج انشاءاللہ، اور قبل اس کے کہ ہمارا وقت ختم ہوگا، کچھ فضیلتیں ہم سنتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات السلاسل نامی لشکر کا امیر بنا کر مقرر روانہ کیا، تو میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں سب سے زیادہ۔ کہتے کہ میں نے پھر دوبارہ عرض کیا کہ مردوں میں آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ جواب کیا آیا؟ آپ نے فرمایا ان کے والد سے۔ یہاں ایک بات اور بھی دیکھیے آپ، کہ آپ اپنی بیوی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ دوبارہ جب پوچھا گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ عائشہ کے والد سے، یعنی انہوں نے اپنی بیوی کا نام دوبارہ لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا تھا، کہ وہ اپنی بیوی کا نام دوبارہ اس لیے لے رہے تاکہ محبت جھلکے کہ میں عائشہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور عائشہ کے والد محترم سے بھی محبت کرتا ہوں۔ بہرحال پھر عمرو بن عاص نے پوچھا کہ پھر کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر عمر بن خطاب سے، پھر بہت سارے لوگوں کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جس شخص نے تکبر کی نیت سے، گھمنڈ کی نیت سے اپنے کپڑے کو گھسیٹا، تو روز قیامت اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا کہ میرے کپڑے کی ایک جانب لٹک جایا کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ میں اس کا خیال رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ نہ لٹکے، لیکن وہ لٹک جایا کرتی ہے، اور میں تو میری نیت میں یہ بھی نہیں ہے کہ میں گھمنڈ کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر گواہی دی، اس کے اوپر ختم لگا دیا، مہر لگا دیا، انک لست تصنع ذلک خیلا یا ابو بکر، اے ابو بکر تم تکبر کی نیت سے نہیں کرتے ہو، یہ تو تمہارا اظہار ہے کہ سرک جایا کرتا ہے۔ اور دیکھیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی عظیم حدیث ہے، یہ بڑی عظیم حدیث ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حدیث بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور ہمیں اس کے اوپر ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہم بھی اس حدیث کے اندر جو فضیلت ہے اس کو ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا کہ من اصبح منکم الیوم صائما، اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان میں آگے نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک بار سوچا کہ آپ سے آگے چلے جائیں، نہیں جا سکے، پیچھے ہو گئے، اس لیے کہ وہ آدھا مال لے کر کے آئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھر اٹھا لائے تھے۔ اچانک ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں کون شخص روزے سے ہے؟ کون ہے صحابہ تم میں سے کہ جو روزے سے ہے آج؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تبع منکم اليوم جنازہ، سبحان اللہ،
کہ آج تم میں کس نے جنازے میں شرکت کی ہے. جنازے میں شرکت کی فضیلت تو ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ جس شخص نے جنازے میں شرکت کی اس کے لیے قیرات، اور جس نے دفن تک شریک رہا جو اس کے لیے قیراتان. قیراتان جبل احد مثل جبل احد، جبل احد کے برابر ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے دوسرا سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آج من تبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے کون ہے جو جنازے میں شرکت کیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے رسول یہ کام میں نے کیا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، سبحان اللہ، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. فمن اطعم منكم اليوم مسكينا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے. یہی فضیلتیں ہیں جس کے اوپر بار بار ہم اور آپ ایک دوسرے کو ترغیب دلاتے رہتے ہیں، تذکیر کراتے رہتے ہیں کہ فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاؤ. بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ ای العمل افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا باللیل والناس نیام. سلام کرتے رہو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کا اہتمام کرو. تو اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب آتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کھانا کھلایا ہے. چوتھا سوال اللہ کے رسول کر بیٹھتے ہیں من عاد منکم اليوم مریضا، کہ آج تم میں سے کس نے مریض کی عادت کی. پہلا سوال روزے سے کون ہے، دوسرا سوال جنازے میں شرکت کس نے کی ہے، تیسرا سوال مسکین کو کس نے کھانا کھلایا ہے. سب جواب ابو بکر صدیق دے رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول، میں نے اللہ کے رسول، میں نے یہ کام کیا اللہ کے رسول. آخری سوال من عاد منکم اليوم مریضا، کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہے، بیمار پرسی کی ہے. کون ہے جس نے زیارت کی ہے کسی مریض کے، اس کے پاس گیا ہے، اس کے لیے دعائیں کی ہے، اس کے پاس بیٹھا ہے، اس کو دلاسا دلایا ہے. سب خاموش. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آواز آئی اے اللہ کے رسول میں نے کام کیا ہے. حدیث کا الفاظ ہے مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ اوصاف پیدا ہو جائیں وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے. آج ہم اور آپ ایک وقفے کے لیے رکیں اور پوچھیں اپنے آپ سے کہ روزہ ہم کتنا رکھتے ہیں، فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے. جنازے میں ہم کس کے شرکت کرتے ہیں؟ جنازے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہم نکل رہے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے. ہاں اپنا اگر کوئی مر گیا تو ہم ضرور جاتے ہیں، قریبی کو جانا بھی چاہیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ مت جائیے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کسی بھی مسلمان کا جنازہ اگر ہے تو ہم اس کے اندر شریک ہو کر کے اس اجر کے حقدار بن سکتے ہیں. مسکینوں کو کھانا کھلانے والی بات ہے. آج اس وقت دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم کھڑے ہوں، آپ کھڑے ہوں، سماج اور معاشرے کا ہر فرد کھڑا ہو جائے اور کسی بھی غریب کو، کسی بھی مسکین کو بغیر کھانا کھائے ہوئے نہ سونے دے. آج ہمارے ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں، جس قدر میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اور جس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں، کلیجہ ہم کون کو آ جاتا ہے کہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. کورونا سے کم اور بھوکمری سے لوگوں کی موتیں زیادہ ہو رہی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، مہینہ بھی رمضان کا ہے، مہینہ بھی زکوٰۃ نکالنے کا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا ہے. اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں لوگوں کا دھیان دینا چاہیے. چوتھی چیز جو اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہتے من عاد منکم اليوم مریضا، آج ہم کتنے پیچھے اس تعلق سے. ہمارے ملکوں میں تو یہ معمول بن چکا ہے کہ اگر اپنا کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، تو ہم اس کے پاس جائیں گے اور صرف اسی کے پاس جائیں گے. صرف
اگل بگل میں کوئی ہم اس کا حال چال بھی نہیں پوچھتے. یہاں مملکت سعودیہ عربیہ کی میں بات کروں کہ یہاں ماشاءاللہ کتنا خیر ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں، بیماروں کی جو عیادت کی جاتی ہے تو یہاں جو وزٹنگ آورس ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ لوگوں کو میں نے یوں دیکھا ہے کہ ان کا کوئی بھی نہیں ہاسپٹل میں، کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ کمرہ نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں اور پورے کمروں میں جاتے ہیں جہاں بیمار ہوتے ہیں اور جا کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لا باس انشاءاللہ، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اگر توفیق ہو گئی تو کچھ تحفے تحائف لے کر کے گئے، ورنہ اگر تحفے تحائف نہیں لے گئے تو یوں ہی اگر چلے گئے تو آپ سوچو کتنی اہمیت کے حامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے تو اس وقت تک جب تک وہ بیمار کی عیادت کرتا رہتا ہے جنت کی ونگ میں سے ہوتا ہے، جنت کے جناح میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ زیارت کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ صفتیں پیدا ہو جائیں وہ ضرور بضرور جنت میں جائے گا. اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے اوپر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، یہ سب حرا پر تھے، جبل احد میں حرا پر تھے، اور چٹان نے حرکت کی، ایسے حرکت کرنے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھوکر ماری اس کو، فرمایا اہدہ فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، کہ ٹھہر جاؤ، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے. صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا، میرے بعد ابو بکر کی اور عمر کی اقتدا کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، انت صاحبی علی الحوض وصاحبی فی الغار. یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے کہ انت صاحبی علی الحوض وصاحبی فی الغار، جیسا کہ تم غار میں میرے ساتھ ساتھی ہو ویسے ہی حوض کوثر پہ میرے ساتھ ہوگے. میرے بھائیو اور دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا ہے جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے. یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا مال یہ سب آپ ہی کے لیے تو ہے، اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا میرے بھائی اور دوستوں. مکہ کی زندگی سے لے کر کے ہجرت کا سفر ہے، مدنی زندگی ہے، اس پوری زندگی میں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو قدم قدم پہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے مناقب ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو میں آہستہ آہستہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے کسی کنارے یعنی تقریباً اوالی کے ایریے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہائش پذیر تھے، اور وہاں ایک نابینا بڑھیا عورت تھی. تو یہ جو ہے ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھا کرتے تھے، اس کا کام کاج کر دیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی بھر دیا کرتے تھے، اس کے گھر کا سامان صحیح کر دیا کرتے تھے، اس کا گھر کو صاف کر دیا کرتے تھے. لیکن جب وہ کچھ دن ایسے ہوئے کہ جب وہ پہنچتے وہاں پہ تو دیکھتے کہ پورا کام جو ہے بالکل کیا کرایا فٹ ہے، مکمل ہے، کوئی شخص آتا ہے اس کام کو کر دیا کرتا ہے. تو انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ اس شخص سے پہلے چلے جائیں. کئی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ وہ شخص جو آتا ہے اس سے پہلے میں چلا جاؤں اور اس کا کام کاج کر دیا کروں. لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے تھے وہ کام کاج کیا ہوا ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ یار بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں بندہ ہے کون جو، میں یہیں کا ہوں، اسی اوالی میں رہتا ہوں، بڑھیا بھی یہیں پہ رہتی ہے، کون ہے جو آ جاتا ہے.
اور اس بڑھیا کا کام کاج کر کے چلا جاتا ہے، تو تاک میں ایک جگہ بیٹھ گئی کہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو آتا ہے۔ تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق تھے جو کہ خلیفہ تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم وہ آپ ہیں، آپ اسلام میں پہلے خلیفہ ہیں۔ جب 9 ہجری میں لوگوں نے حج کیا، آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا سفر حج ٹور جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پہلا حج ہے سن 9 ہجری میں۔ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں اپنا حج کیا ہے، اور وہی حجۃ الوداع ٹھہرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج سے لوٹنے کے بعد میں ربیع الاول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہو گئے۔ تو آپ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں کہ سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا اور 9 ہجری میں لوگ حج کرنے کے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حج کا امیر بنا کر کے بھیجا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ کرام تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر کے بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کو جمع کیا، آپ ہی نے سب سے پہلے قرآن مجید کو مصحف کا نام دیا ہے۔ آپ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی دو پرسنالٹی اور یہی دو شخصیتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ لوگ فتوے دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے ان دونوں جلیل القدر صحابہ کرام کو یہ اتھارٹی دی تھی کہ تم سے اگر کوئی مسائل پوچھے جائیں تو تم ان کا جواب دے سکتے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ بہرحال 63 سال کی عمر میں وفات پائی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، 63 سال کی عمر میں وفات پائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور 63 سال کی عمر ہی میں وفات پائی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تینوں صحابہ، دونوں صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتفاق دیکھیے کہ سب ایک ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، کچھ مناقب اور کچھ فضیلتیں تھیں جو ہم نے سن لی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیقی حیت کیسی تھی، آپ کا چہرہ مہرہ کیسا تھا، کیسے دکھتے تھے آپ۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی آپ کی حیت بتائی گئی کہ آپ کیسے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنگت سفید تھی، آپ گورے چٹے تھے، چہرہ باریک تھا، رخساروں پر زیادہ گوشت نہیں تھا، اپنے ازار پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے، ازار کھسک جایا کرتا تھا، پیشانی کشادہ، انگلیوں کے جوڑ موٹے نہیں تھے، باریک لمبی ناک، آنکھیں گہری، پٹلیاں دبلی اور رانیں سخت ہیں۔ آپ اپنے بالوں میں مہندی لگایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد ہیں عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا اسی طریقے سے اور بہت سارے ان کے اولاد ہیں۔ بہرحال میں اس کی طرف نہ جا کر کے اپنی بات کو آگے لے چلتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گیا، اس وقت حالات کچھ بگڑنے لگے تھے۔ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات سن 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بروز پیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں وہ لوگ سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، کسی نے 8 کہا ہے، کسی نے 9 کہا ہے، کسی نے 12 کہا ہے۔ بہرحال ان تمام اختلافات کو جب آپ دیکھیں گے، اور صاحب رحیق المختوم شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے جب اس وقت کی میلادی سال کو نکالا تو وہ تاریخ جو 12 ربیع الاول کی ہے، اس وقت اس سال کی، تو اس سال میں 12 ربیع الاول سوموار کو پڑتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ بہرحال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد ہی صحابہ کرام میں یعنی انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے ہی خلافت کا مطالبہ کر دیا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، بہرحال بات یہاں پہ آئی کہ سعد بن عبادہ نے خطاب کر دیا، یہ انصار میں سے تھے، اور انہوں نے کہا کہ انصار کی جماعت ہے، ہم لوگ زیادہ مستحق ہیں، ہم لوگ زیادہ فضیلت کے لوگ ہیں، ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور بہت ساری چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو بلایا، تو ان کا کہ میں مشغول ہوں، میں نہیں آ سکتا ہوں، تو ان کو یہ کہلوایا کہ نہیں چلیں، بہت معاملہ جو ہے گمبھیر ہو گیا ہے، اور وہاں لوگ جو ہے اختلاف کیے بیٹھے ہیں۔ بہرحال جب وہاں گئے تو بہت ساری باتیں ہوئی، اس کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاملہ حل ہو گیا مکمل طور سے، وہ لوگ اختلاف کر بیٹھے نہیں ہمارے انصار میں سے ہوں گے کہ مہاجرین میں سے ہوں گے، بہرحال اتفاق رائے یہ ہوا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں انہی کو امیر بنایا ہے، تو حق انہی کا زیادہ ہے کہ یہی امیر بنے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا سے تقریر کا آغاز فرمایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوق کی طرف رسول اور ان کی امت پر گواہ بنا کر مبعوث فرمایا، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اسے یکتا تسلیم کریں۔ ایک معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے، جبکہ وہ اس کے علاوہ مختلف معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول مکہ میں آئے تھے تو مکہ کے کیا حالات ہیں ہم سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے لوگوں کو بتایا اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ جو تم معبود تراشتے ہو پتھروں کے اور لکڑیوں کے، یہ تمہارے کسی کام کے نہیں آنے والے ہیں۔ اور انہوں نے آیت تلاوت فرمائی، یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہماری شفاعت ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے کو بتاتے ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ بہرحال بات یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، اور جب وہ خلیفہ بن گئے تو خلیفہ بننے کے بعد بات یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دفنایا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی بات آئی تو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ ہر کوئی اکیلے جا کر کے پڑھے، اور سارے صحابہ کرام نے اور عورتوں نے بھی جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ ادا کی۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے اسی وقت بیعت کر لی، کچھ لوگ پیچھے رہے، لیکن بعد میں سارے لوگوں نے جو ہے بیعت جا کر کے کر لی، اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اب جب بیعت ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ جب سارا مسئلہ حل ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور منبر پر تشریف لے گئے، اور انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کی، کہا لوگوں مجھے تمہارا حکمران بنایا گیا ہے، اتفاق رائے سے مجھے تمہارا حکمران بنایا گیا ہے، میں تم میں سے بہتر تو نہیں ہوں، تم میں بہتر نہیں ہوں، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا۔ ایک جو بادشاہ ہوتا ہے، ایک جو والی ہوتا ہے، ایک جو حکمراں ہوتا ہے، اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ جو کرسی پہ بیٹھ گیا ہے تو پورے ملک میں سب سے اچھا، سب سے پارسا، سب سے قابل ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ قابل لوگ ہیں۔ یہی مسئلہ اور بھی جگہوں پر آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کسی مدرسے اگر آپ ناظم ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو اس کے اندر ہیں وہ سب آپ سے بہت نیچے نیچے ہیں، علم میں بھی ہیں، فضل میں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، اسی میں آپ سے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، تو ایسا ہے کہ ان کی قدر کرنا سیکھیں۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم میں سب سے بہتر تو نہیں ہوں، اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا۔ یہ گزارشات ہوتے ہیں کہ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں غلطی کروں تو تم مجھے درست کر دینا۔ سچائی امانت ہے، سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک بہت قوی ہے۔ یہ بات بہت اہم تھی، کیونکہ اس جملے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کہہ لیجیے کہ آرڈیننس پاس کر دیا، ایک آرڈر دے دیا کہ دیکھو میرے آنے کے بعد جو تم میں ضعیف ہے اپنے آپ کو ضعیف نہ مانے، کیونکہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔
فرمایا کہ جو تم میں سے ضعیف ہے وہ میرے ہاں قوی ہے، حتیٰ کہ اس کا حق اسے دلا دوں۔ بالکل اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا، اور ہم تو ضعیف ہیں یار، ہمارا جو چاہے گا لے لے گا، جو چاہے گا مار دے دے گا۔ نہیں، تم ضعیف ہو، حاکم وقت تمہارے ساتھ کھڑا ہوا اور تمہارے حقوق کو دلوائے گا، اور تم میں سے جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے اس کا حق لے لوں انشاءاللہ تعالی۔ تم میں سے کوئی بھی جہاد ترک نہ کرے، کیونکہ جو قوم اسے ترک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت و مسکنت مسلط کر دیتا ہے۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرتے رہے، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ اللہ تم پر رحم فرمائے، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر کوئی مخلوق ہے اور وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے تو ایسے وقت اس کی اتباع کرنی آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، بادشاہ وقت کی۔ لیکن اگر بادشاہ وقت آپ کو نافرمانی کی طرف لے جائے، شرک و بدعات کی طرف بلائے تو پھر اس کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہی خطبہ، یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اب میری بات ختم ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب انشاءاللہ اگلے حلقے میں ہم یہ بتائیں گے آپ کے سامنے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوتا تھا اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بنایا تھا، اور اس کے امیر اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کو حاکم مقرر کیا تھا، اور انہیں غزوہ موتہ کے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے شام کی سرحد کی طرف روانہ کرنے کا ارادہ تھا۔ اسی بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب آگے انشاءاللہ اگلے حلقے میں ہم اپنی بات یہیں سے شروع کریں گے کہ کیا اس وقت جب حالات اچھے نہیں رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور اختلاف و انتشار بیچ میں شروع ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو قریب قریب کے گرد و نواح کے لوگ تھے وہ لوگ بھی سر اٹھانا شروع کر دیے، کوئی جھوٹ بولنے لگا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، کسی نے زکوٰۃ کو دینے سے منع کر دیا۔ تو اس وقت جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بن کر کے آئے، امیر بن کر کے آئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہتے ہیں اس کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نفاذ کیا، کیا اس لشکر کو بھیجا کہ نہیں بھیجا، جبکہ اسامہ بن زید کی عمر بہت کم تھی، تو کیا لوگوں کے کہنے پر ان کو تبدیل کر دیا یا نہیں کیا، یا ان کو بھیج دیا کہ تم جاؤ، یا کہنے کہ رہنے دو یار مت جاؤ، ایسا ہے کہ ابھی حالات تھوڑے سے خراب ہیں، چاروں طرف لوگوں نے جو ہے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، تو ہمارے حالات سے ہو جائیں گے پھر جانا۔ یہ سب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ کل، اگر بحیات رہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔